فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 208 20 اکتوبر 2021۔ سوال: ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی مورخہ 25 مارچ 2006 کو کی۔ میاں بیوی خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ خاوند مزدوری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ وقت گزرتا رہا، بیوی اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے آشنا جو اسی گاؤں کے رہنے والا ہے کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑ رکھے تھے۔ ایک دن خاوند نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ یوں خاوند اور بیوی بچے لے کر بیوی کے والدین کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ بیوی نے خاوند سے معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ ایک دن بیوی 17 مارچ 2021 کو اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی اور پھر 30 مارچ 2021 کو بیوی کو ڈھونڈ کر بذریعہ پنچایت واپس لایا گیا اور پنچایت نے بیوی کو تحفظ دینے کا اشٹام بھی بیوی کے والد سے لیا۔ یوں بیوی اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ 26 جولائی 2021 تک اپنے والدین کے گاؤں میں رہائش پذیر رہی۔ یوں میاں بیوی بچوں کو لے کر اپنے گاؤں میں آ کر رہنے لگے اور بیوی 7 ستمبر 2021 کو اپنے گھر سے اپنی بچی کی دوائی لینے کے بہانے نکلی اور اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بچی جس کی عمر 6 سال ہے اس کو بھی ساتھ لے گئی اور بیوی نے عدالت سے خلا لے لیا جس کا خاوند کو علم ہی نہیں۔ بیوی نے جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا اس کی تاریخ 22 اپریل 2021 ہے اور دعویٰ دائر کرنے کے بعد بھی حق زوجیت ادا کرتی رہی اور تنسیخ نکاح کے کاغذات خاوند کو 25 ستمبر 2021 کو ملے۔ اس کے دوران جو عرصہ گزرا دونوں میاں بیوی اکٹھے رہے اور بیوی حق زوجیت ادا کرتی رہی۔ خاوند کو علم ہی نہیں کہ خلا کا دعویٰ ہوا ہے، حالانکہ بیوی جانتی ہے۔ کیا بیوی قصوروار نہیں ہے؟ بیوی 7 ستمبر 2021 کو گھر سے فرار ہوئی اور نکاح جو عدالت میں کیا وہ 21 ستمبر 2021 کو ہو رہا ہے، یعنی کہ 13 دن بعد۔ جو 13 دن آشنا کے ساتھ گزارے کیا وہ زنا نہیں ہے؟ مفتیان کرام، فتویٰ اس کے متعلق درکار ہے۔ کیا شرعی طور پر خلا خاوند کی اجازت کے بغیر عدالت دے سکتی ہے عورت کو؟ اور جو 13 دن نکاح کے بغیر آشنا کے ساتھ گزارے اس کی سزا؟ خلا کے مقدمے کے دوران میاں بیوی اکٹھے رہے۔ اس سارے مسئلے کو غور سے دیکھیں، رہنمائی فرمائیں، فتویٰ صادر فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ عدالتی نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ مکمل رہنمائی فرمائیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ طویل سوال ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھا ہے اور ہمیں بچی کے والدین، خاوند اور خاوند کے والدین کی سادگی پر افسوس بھی ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور اس کے خاوند نے اپنی بیوی کو اس کے آشنا کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے موقع پر پکڑا لیکن اس کا پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ اسے لے کر اپنے سسرال رہنے لگا۔ پھر وہ 17 مارچ کو اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ پھر 30 مارچ کو بذریعہ پنچایت اسے واپس لایا گیا اور پنچایت والے بھی اس قدر بیوقوف تھے کہ الٹا اس کے والدین سے تحفظ کا اشٹام لکھوا کر اسے دے دیا گیا، جبکہ وہ اس سے پہلے 22 اپریل کو عدالت میں دعویٰ تنسیخ نکاح دائر کر چکی تھی، جس کا فیصلہ 7 جولائی کو تنسیخ نکاح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس فیصلے کے کاغذات اس کے شوہر کو 25 ستمبر کو ملے۔ تنسیخ نکاح کے فیصلے کے بعد وہ اپنے خاوند سے بدکاری کا ارتکاب کرتی رہی۔ 7 ستمبر کو پھر وہ اپنی بچی کو ساتھ لے کر فرار ہوئی اور 20 ستمبر کو عدالتی نکاح ہوا۔ اب اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو 13 دن اس نے آشنا کے ساتھ بغیر نکاح کے گزارے اس کی سزا کیا ہے، اور پھر تنسیخ نکاح کے بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہی ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اور اس عدالتی نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ عدالتی نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے جب تک والد کی اجازت نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا
اور جو نکاح بھی ولی کے بغیر ہوتا ہے وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2083، 2085، سنن ترمذی حدیث نمبر 1101، 1102، ارواء الغلیل حدیث نمبر 1840۔ ہمیں افسوس تو اس بات پر ہے، پہلے ان کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، اس وقت نوٹس نہیں لیا، جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر علماء کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور پھر سوال بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو 13 دن وہ آشنا کے ساتھ رہی تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہم یا آپ اس کی کیا سزا دے سکتے ہیں؟ سزا دینا تو عدالت کا کام ہے، وہ تو اپنے خاوند کے ساتھ بھی بدکاری کرتی رہی، کیونکہ تنسیخ نکاح کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ رہی ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ عقل کے ناخن لیے جائیں اور اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دی جائے کہ معاشرہ کس قدر دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور عورتیں کیسے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں اور بچیوں کو اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔